سب سے پہلے پاکستان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ۔ پاکستان میں آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی کے بعد اب پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم تشکر منایا جا رہا ہے اور ملک پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ عظیم الشان ریلیز بھی نکالی گئی ہیں۔ اس میں پنجاب بھر میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی قیادت میں تقاریب کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے مال روڈ میں جس طرح تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے افراد نے بڑی تعداد میں ریلی میں شرکت کی اور ریلی کی قیادت معروف مذہبی اور سماجی شخصیت پیر سید مفتی عاشق حسین مولانا اسلم مخدوم اور مختلف جو ہے وہ لوگوں نے کی، جن میں بڑی شخصیات اور بڑے نام جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پہ ہم آپ کو ساری تفصیلات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں جو تیار کی ہے جنید اشرف نے، اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور اپنی پاک فوج کے تمام بہادر سپاہیوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں ہم روزانہ کی بنیاد پر کوہ نور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو مکمل اپڈیٹ دیتے رہے ہیں، جس طریقے سے پاک فوج نے دشمن کے تمام تر جنگی جہاز ہیں یا ان کے جو ہے وہ ڈرونز ہیں مار گرائے ہیں، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی کہ دشمن نے بھی جو ہے وہ سر خم کر لیا ہے اور سر تسلیم خم کر لیا ہے، خاص طور پر کہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سر جو ہے وہ پاکستان کے سامنے اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جنگیں جب بھی ہوتی ہیں تباہی کا باعث بنتی ہیں، اس میں کسی کی کمی یا کسی کی زیادتی کی بات نہیں ہے، دشمن ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے جو ہے وہ پاک فوج نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جو دشمن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سے اس ٹو میں رہتا ہے کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے، اور دوسرے بندے کی پاور کو دیکھنے کے لیے کافی دفعہ اس طرح کے حملے اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ ان سے بہتر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو لانچ کیا جائے۔ امریکہ نے بھی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ ملانے کی کوشش جو ہے جاری کر دی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ سلسلے چل رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ چائنا اور ٹرکی نے جس طرح سے پاکستان کو ڈیفنس سسٹم سے آراستہ کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس لیے زیادہ مضبوط ہے کہ یہ دونوں ممالک ان کے ساتھ ہیں، تو امریکہ نے بھی ان کو جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے بلا لیا ہے۔ یہ بڑا کرٹک معاملہ ہے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر ابھی ہم دشمن کی طرف سے جو سیز فائر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں مان سکتے، کیونکہ دشمن ہوتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم وار کر سکتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر جو ہے وہ وار کرتا ہے، تو ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنی جو ہماری ایئر فورس ہے، جس طریقے سے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، ہماری جو باقاعدہ میں کہتی ہوں کہ جو جہاز اور جو ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پر آن ہو رہی تھی، جس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پائلٹس مظاہرہ کر کے آئے ہیں وہاں پر دشمن کے اندر گھس کے، کہتے ہیں نا گھر کے اندر گھس کے جو ہے وہ مار کے آنا، یہ وہ والا حساب تھا، تو یہ بڑا زبردست تھا۔ آئیے اس کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو ریلی نکالی گئی ہے اور اظہار تشکر جو کیا جا رہا ہے پاک افواج سے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام تر ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی کے بعد پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظیم الشان ریلیز نکالی گئیں۔ پنجاب بھر میں مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں کی قیادت میں تقاریب کر کے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے مال روڈ پر ریلی میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت معروف مذہبی و سماجی شخصیت پیر سید مفتی عاشق حسین مولانا اسلم مخدوم پاسٹر آصف کھوکھر نے کی۔ ریلی میں صغیر عباس ورک، بابا شفیق بٹ، پاسٹر ڈاکٹر مجید علی انوار، مولانا عاصم مخدوم، قاری خالد محمود اور قاری نجیب شامل تھے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے نمائندگان بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے اپنے پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ جی ناظرین، پورے ملک میں ہر جگہ جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور باقاعدہ پاک افواج سے اظہار تشکر کے لیے یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ پاک فوج سے اپنی محبت کا جذبہ رکھتی ہوئی ہماری ساری عوام، میں نے ہمیشہ سے کہا
ابھی میرا ایک کلپ سوشل میڈیا پر جو ہے، ویسے تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے، تمام تر ہی موٹیویشنل جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں وہ سب وائرل ہیں، لیکن پاک افواج کے حوالے سے جو ان پروسیس یہ جنگ چھڑی اور اس میں جو ہم نے کام کیا باقاعدہ طور پہ امیج بلڈنگ پر، اور باقاعدہ یہ بھی بتایا گیا کہ پاک افواج جو ہے وہ گاہے بگاہے ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹس بھی میں دیتی رہی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی اور ویسے بھی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں میں نے ایک ہی بات کی کہ ہماری پاک افواج کے پیچھے جو ہے نا، ایک پاک جو فوج ہے وہ ملک کا دفاع کر رہی ہے، اور پاک فوج کے دفاع کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہم کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہے۔ یہ ہوتی ہے طاقت، کسی بھی فوج کی طاقت اس کی عوام ہوتی ہے، اور عوام کو توڑنے کے لیے پہلے دشمن نے سازش کی، عوام کو متنفر کرنے کی کوششیں کی گئیں، عوام کو سیاسی دھڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج دشمن نے منہ کی کھائی ہے۔ نہ صرف ان کے جنگی جہاز تباہ ہوئے، نہ صرف ان کو جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، بلکہ انہوں نے جو جذباتی طور پہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی فوج سے دور کیا تھا، اس میں بھی ان کو نقصان ہوا۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کو اگر برباد کرنا ہو نا تو اس کی معیشت اور اس کی نوجوان نسل کو برباد کر دیں، اور یہی کام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ پکڑ گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بڑوں سے پنگا نوٹ چنگا، تو اگر کوئی پنگا لے گا تو پھر دنگا تو ہوگا، اور جب دنگا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی اچھی خاصی جو ہے وہ پریڈ کروا دی جائے گی۔ پاک آرمی کوئی عام آرمی نہیں ہے پاکستان کی، یہ وہ کمانڈرز ہیں جن کی پوری سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ پاکستان کے دفاع کے لیے یہ سپاہی جو ہے اپنی حرمت اور اپنی جان کو جو ہے وہ نذرانہ پیش کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ جس کو موت کا ڈر نہیں ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، تو یہ دشمن کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال جنید اشرف ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ جنید بتائیے گا اظہار تشکر کے لیے پہلے تو یہ مال روڈ والی ریلی کے حوالے سے بات ہو جائے، اس کے بعد ہم پھر مزید اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ نبیہہ۔ یہ یوم تشکر صرف لاہور کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یا پھر لاہور کی کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یا پنجاب کی کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کے لیے، اور پاکستان سے محبت کرنے والے جتنے اوورسیز ہیں جو دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جب سیز فائر ہوا، جب سیز فائر ہونے کے بعد جب انٹرنیشنل میڈیا نے جب رپورٹس دیں کہ پاکستانی میڈیا نے کس قدر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو نیوز تھی نہ صرف اس کو کنٹرول کیا، اور جو بالکل مصدقہ خبریں تھی وہ آگے تک پہنچائی، تو انٹرنیشنل لیول پر جو امیج کریٹ ہو گیا پاکستان کا، وہ اب آپ آئندہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے مواقع جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آئیں گے۔ اور یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صرف ایک سٹرائکس نہیں تھی، یہ اگر اس حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، یہ جو اوورال ہم نے دیکھا 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک کا جو جتنا ٹینیور تھا، اس ٹائم پیریڈ میں پاکستانیوں نے جس قدر اپنی پاک فوج کا ساتھ دیا، وہ آپ کو چیز پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ اور کیونکہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی، نہ اس کے اوپر کوئی بری آنچ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ جذبہ ہے جو پاکستانیوں کے پاس دین اسلام نے دیا ہے، اور دین اسلام نے جو جذبہ پاکستانیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت ختم بھی نہیں کر سکتی، نہ کم کر سکتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے مال روڈ ریلی کا ذکر کیا، تو مال روڈ ریلی پر آپ دیکھیں کہ چھوٹے ننھے بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو بینرز ہیں، اور پاک فوج کے لیے جس طرح کا وہ جذبہ رکھتے ہیں، جس قدر محبت رکھتے ہیں۔ ایک ننھے سے بچے سے جب ہماری بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ میرا یہ دل، بچے کی میں بات کر رہا ہوں، بچے کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ دل کر رہا ہے، جس طرح سے پاکستان نے اٹیک کیا ہے، جس طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے اوورال اسے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے، انڈیا کی جارحیت کو کنٹرول کیا ہے، کہ میرا یہ دل کر رہا ہے، بچے کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں آرمی چیف کا جا کے ماتھے پہ ادھر جا کے بوسہ لوں اور انہیں جو ہے خراج تحسین پیش کروں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح کے ایک بچے نے، کافی بچے تھے جو صرف مال روڈ پر تھے، اور اسی طرح سے جو ہے لبرٹی چونک پر بھی جو ہے یوم تشکر کے حوالے سے مختلف پارٹیز کی جانب سے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا، اور ریلیز بھی نکالی گئی ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ صرف ایک دن کی بات ہے، یہ اب آگے تک چلنے والا سلسلہ ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو اور مضبوط کرے گا اور مستحکم کرے گا۔ اور اگر ہم اس ریلی کے علاوہ اگر مختلف تقاریب کے حوالے سے بات کر لیں تو مختلف تقاریب جو ہے خصوصی طور پر صرف پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں پنجاب سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام جو ہے ڈی جی صاحب جو خضر افضال چودھری ہیں، انہوں نے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، جو سپورٹس بورڈ میں انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم میں اس کا انعقاد کیا۔ نہ صرف ادھر باقاعدہ طور پر ریلی نکالی گئی، بلکہ مٹھائیاں بھی
تقسیم کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے جو جذبہ تھا جو پاکستانیوں کا، اور وہاں پر ہمیں اس طرح کے نوجوان نظر آئے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسیبلڈ پرسنز بھی ہیں، اور وہ اس قدر خوش تھے جس طرح عید پر کوئی شخص خوش ہوتا ہے اور عید کا سما آپ کو محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ساری سچویشن آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آئے گی، لاہور میں بھی نظر آئے گی، گجرانوالہ میں بھی نظر آئے گی، شیخو پورہ میں بھی نظر آئے گی، اور یہ چلتی چلتی کشمیر تک یہ سچویشن آپ کو نظر آئے گی۔ اور کشمیر کے رہنے والوں نے جس قدر جرات مندی کا اور جس قدر بہادری کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ آپ کو مثال کہیں پر نہیں ملے گی۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے پورے پاکستان بھر میں یہ ریلیوں کا اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، اور جو شہریوں کا جذبہ ہے وہ شہریوں کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو آپ سوچ سکتی ہیں جتنی محبت جتنی عقیدت کسی کوئی قوم کر سکتی ہے اپنی آرمی کے ساتھ اپنے محافظوں سے، اس سے زیادہ آپ کو جذبہ یہ پاکستانیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں مختلف تقاریب کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اب باقاعدہ طور پر شیڈیول جاری کیا گیا کہ کون کون سی ڈیٹ پر کون کون سی ٹائمنگ پر ابھی بھی جو ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے اسی طرح سے شیڈیول کے مطابق جو ہے تقاریب ہو رہی ہیں، اور مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ دنیا کو بتانا، بھارت کو بتانا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو پرامن قوم ہے، جو لڑنا نہیں چاہتی۔ اگر کوئی جنگ مسلط کرتا ہے یا کوئی لڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کا اس طرح کا جواب دیکھتا ہے، جس طرح سے آپ نے 10 مئی کی صورتحال دیکھی کہ نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک نے وہ کام کیا جو پچھلے کئی سالوں سے جس کا بھارت کو انتظار تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا رسپونس جب آئے تو پھر وہ آرام سے بیٹھے۔ تو یہ ساری جارحیت کا جواب جو ہے آپ کو اس میں نظر آئے گا، اور جس طرح سے اس آپریشن کا جو نام رکھا گیا اور اس نے جو ہے وہ ایک واقعی سیسا پلائی دیوار ہونے کا واقعی ثبوت دیا، نہ صرف ثبوت دیا بلکہ دنیا کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا کہ پوری پاکستان کے گرد اس طرح کی شیلڈ موجود ہے جس کے اندر نہ کوئی بری طاقت یا برا سوچنے والی سوچ اندر جا سکتی ہے، بلکہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں اور جو ہماری پاک فوج ہیں، جتنی ہمارے اگر خاص کر بات کر لیجئے فضائیہ کے حوالے سے، تو فضائیہ نے وہ مہارت، وہ جذبے اور وہ محبت کا اظہار کیا ہے جو کوئی قوم امیجن کر سکتی ہے کہ کوئی اس کے جو ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ اور اس میں نبیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم پاک فضائیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو قومی ہیرو ہیں پاک فضائیہ کے کامران، اور ان کا آپ دیکھیں کہ اگرچہ نام ان کا کامران ہے، اور پاکستان میں یہ بیوٹی آپ کو نظر آئے گی کہ پاکستان میں آپ کو مسلمز بھی نظر آئیں گے، کرسچنز بھی نظر آئیں گے، ہندوز بھی نظر آئیں گے، لیکن ان کا جذبہ جو ہے پاکستانی ہونے کا اس طرح کا جذبہ ہے کہ وہ کسی سے بھی لڑنے کو تیار ہے، کسی کا بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور پوری دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ جب آپ پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو آپ نے ریسپیکٹ سے دیکھنا ہے، اسے چیلنج نہیں کرنا۔ اور کیونکہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کا ایک جذبہ اس طرح کا جو پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اسے اس طرح کا جواب ملے گا۔ جذبوں سے ہی لڑی جاتی ہیں نا، یہ تو ہمارے دشمن شاید یہ سمجھ رہے تھے، اصل میں ان کو پاکستان کی اتنی پاور کا اندازہ نہیں تھا، لیکن میں آج آپ کو ایک اور سچائی بتا دوں، ہمارے دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اکیوپڈ ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ان سے لیول کے طیارے اور سب چیزیں موجود ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ ایک اور میں آپ کی جو ہے وہ غلط فہمی نکال دوں، یہ تو بات سچ اور حقیقت ہے ہی ہے، ہمارے پاس جو نوجوان ہے نا، جو ہمارے پاس جوان ہیں جو اس مٹی اس سرزمین کے لیے اپنی جان دینے کی قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے وہ پائلٹس بھی اپنی موت کا پروانہ جو ہے وہ سائن کر کے گئے تھے، وہ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ جسے موت سے ڈر نہیں نہ لگتا، جو موت سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جب نکلتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ موت سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جو موت سے جنگ لڑنے والے سپاہی ہمارے پاس موجود ہیں نا، وہ تمہارے پاس جذبہ موجود نہیں ہے۔ جتنا مرضی ایکیوپڈ ہو جاؤ، جتنا مرضی ہم سے بہتر جو ہے وہ اپنے سسٹم جو ہے وہ ہائی لیول کے کر لو، لیکن تمہارے پاس یہ جذبہ رکھنے والے، جذبہ ایمانی رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، سپاہی نہیں ہیں، تمہاری فوج میں جو ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جو اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے والا ایماندار اور مومن ہوتا ہے نا، مومن سپاہی جو ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ جو ہے وہ فرشتوں کی فوج نکال دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا سپاہی تھا نا، یہ جو ہمارا پائلٹ تھا کامران، جس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وہاں پہ سٹنٹس کیے اور اتنی فائرنگ کے بعد بھی اپنے جہاز کو وہاں سے سیفلی نکالا، یہ مدد ہوتی ہے اللہ کی۔
تم اس طرح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی نہیں, کیونکہ تم ایماندار نہیں, مومن نہیں. یہ مومن کی شان ہوتی ہے, یہ اس بندے کی شان ہوتی ہے جو ایماندار ہوتا ہے. ایمانداری بہت بڑی چیز ہے. تم لوگ تو اپنے ملک کے ساتھ ایماندار نہیں, اپنی قوم کے ساتھ ایماندار نہیں. یہاں سے جو ہے وہ دیکھ لینا کہ مودی جیسا ایک سائیکو کیس جو ہے وہ وزیر اعظم ایوان میں بٹھا دیا, جس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے, جو ملکوں کو لڑوا رہا ہے, جو ملکوں کے لیے جنگ کا باعث بن رہا ہے, جو جہاں آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہ مینیج کریں گے, پورا کا پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں, اکنامیکل سچویشن تباہ ہو جاتی ہے. ابھی ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں. پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے بھائی, یہ ذہن میں رکھنا. ہماری اکنامیکل پوزیشن جہاں پہ ہے ہم وہاں پر بھی جو ہے وہ تم سے بہتر ہے, اور اگر ہماری اکنامیکل پوزیشن تم ہمارے سے کئی گنا پیسے کمانے کے باوجود بھی ہم سے بہت پیچھے ہو, اس کی وجہ صرف جذبہ ایمانی ہے. یہ جذبہ تمہارے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا. جتنا مرضی کیوبٹ ہو جو, جتنا مرضی ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں کر لو, یہ تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں. یہ دیکھیں ہائی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہاں جی ان بالکل, کے پاس جو ان کے ریڈار سسٹم موجود تھے, ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا, کس طرح سے پاکستانی نوجوانوں نے, شاہینوں نے ادھر پرواز کرتے ہوئے میزائلوں کے ذریعے, طیاروں کے ذریعے کس طرح سے وہ نکارہ بنا دیا. تو آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ جو جذبہ ہے, جو محبت ہے, جو لگن ہے, اور جو دین نے ہمیں سکھایا ہے, تو جو دین ہمیں سکھاتا ہے جب ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے ہمیں ہرا نہیں سکتی, تو جیت جو ہے ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا جو ہماری پاکستان ایئر فورس ہے, اس نے کس طرح سے 5 طیارے جو ہے وہ دشمن کے گرائے, اور پھر اس پورا کام کرتے ہوئے اس مہارت سے کام کیا کہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اسے بھی نکارہ بنا دیا. اور اس کے بعد جب یہ سب سچویشن ہو گئی, جب پاکستان نے اٹیک کر دیا, تو دشمن کے پاس یہ چارہ نہیں بچا تھا, دشمن کے پاس اس طرح کی ایئر بیسز موجود نہیں تھی, دشمن کے پاس اس طرح کے ٹھکانے موجود نہیں تھے جہاں سے وہ پاکستان پر اٹیک کرتا. تو پھر ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے, ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ یہ ساری سچویشن جو ہے سامنے آتی ہے, اور یہ مجبور کر دیتا ہے بھارت کو کہ اس نے گھٹنے ٹیکنے ہیں. اور دیکھیں کس طرح سے شہینوں کی بھارت نے پاکستان پہ حملہ بھی امریکہ کے کہنے پر کیا, اور بھارت نے پاکستان سے معافی بھی امریکہ کے کہنے پہ مانگی. تو بھارت خود کیا ہے؟ تو اب دیکھیں کہ یہ ساری سچویشن, اب آپ ویڈیوز دیکھیں, اب آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اگر آپ مختلف نیوز چینل انڈیا کے دیکھیں, تو انڈیا کی پبلک جتنی زیادہ اپنی نریندر مودی, اپنے وزیر اعظم, اپنی کابینہ, جو ان کی حکومت ہے اس سے نالا ہے, اس سے ناراض ہے. ان کا ایک سراسر سمپل موقف ہے, جو ان کی پبلک ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ پہلے جو نیٹیو لے کے چلے ہیں, جو آپ نے بتایا کہ نیریٹیو جو آپ کا ہے کہ وہ آپ ٹیرر کے خلاف کر رہے ہیں, لیکن بعد میں آپ نے کس طرح کا ٹیرر کا خاتمہ کیا کہ آپ نے اپنی پبلک سے ہی اتنے زیادہ جھوٹ بولے جو آپ کے سامنے آئے, اور اس کو جھوٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے مزید جھوٹ بولے, جو آپ کے لیے مزید جو آپ جو سٹنٹ کرنا چاہتے تھے, جو پولیٹکس میں آپ کرنا چاہتے تھے کہ پولیٹکس آگے آپ کو مزید پولیٹکس میں پروان چڑھایا جائے گا, وہی جو ہے وہ اس کے آگے آ گیا. اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں اس طرح کا جشن کا سما آپ کو نظر آ رہا ہے, جو پورے پاکستان میں, اگر میں کشمیر سے بات کروں, اسلام آباد سے بات کروں, پشاور تک جاؤں, کراچی تک جاؤں, یا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤں, تو ایک بچہ کہتا ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ وہ کیا جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, جس کا کافی دیر سے بچے تک جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے. یاد رکھنا, تم شاید پاکستانی ٹیم کو تو خرید سکتے ہو, لیکن پاکستانی فوج کو نہیں خرید سکتے, کیونکہ یہ قسم ہی اپنی سرزمین کی مٹی ہاتھ میں لے کر اور اپنے پاکستان کے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اٹھاتے ہیں کہ ہماری جان, مال اور ہمارا ہر رشتہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے قربان ہے. وہ اپنے تمام تر رشتے قربان کر کے سپاہی بنتے ہیں, یاد رکھنا. تو یہاں پر تم نے شاید یہی سمجھ لیا تھا کہ جس طریقے سے جو ہم میچ اپنے نام کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ میچ بھی اپنے نام کر لیں گے. تو یہ کوئی میچ نہیں ہو رہا, یہ کوئی کرکٹ نہیں چل رہا, یہ کوئی بلے بال کا جو ہے وہ گیند کا کھیل نہیں تھا جس کو تم نے سمجھ رکھا تھا کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے اور وہ تماشا لگا لیا تھا. یہاں پر دونوں ہی ملکوں کے حق میں جو ہے وہ جنگ نہیں ہے, یہ تماشے ہونے ہی نہیں چاہیے. 3rd ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. میں آپ کو پہلے میں پھر بھی بتا رہی ہوں, بھارت نے باز نہیں آنا, یہ میں آپ کو آن اینڈ آن کہہ رہی ہوں, باز بوز کوئی نہیں آنا. یہ اپنے
یہ اپنے جو ہے وہ کال اور فیل کے تضاد کے پکے نہیں ہیں. یہ تضاد پھر جو ہے وہ سامنے آئے گا. انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تماشا کریٹ کرنا ہے. جو سندھ تاز معاہدے کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں, جو باقاعدہ طور پر جو سیز فائر کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں, سیز فائر کرنے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے, وہاں پہ ڈرونز کے واقعات بھی سامنے آئے. یہ اپنے کال اور فیل میں تضاد رکھتے ہیں. یہ جو ہے کیونکہ مومن تو ہے نہیں, مسلمان تو ہے نہیں, تو کال اور فیل ہے نہیں, پیٹ کے پیچھے وار کرنے والے ہیں, رات کے اندھیرے میں وار کرنے والے ہیں. تو یہ ان پر مجھے نہیں لگتا کہ ان پر اعتبار کرنا چاہیے, اعتماد کرنا چاہیے. دیکھیں جو مرضی کر لے, دنیا کی کوئی طاقت جو مرضی کر لے, جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. انہیں موت کا خوف نہیں ہے, تو کون سی دنیا کی طاقت ان سے پنگا لے گی؟ اگر کوئی جرت کر بھی لے تو اسے پھر اس طرح کی منہ کی کھانی پڑے گی کہ وہ منہ دکھانے کے کہیں قابل نہیں رہے گا. مطلب یہ تو اپنی موت ٹالنے کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے ناریل پھوڑتے ہیں, تو کون سے سندور لگاتے ہیں. سندور تو ان کا صحیح بڑھ گیا ہے, وہ تو ان کا جو ہے وہ صحیح ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کو جو سندور لگا ہے نا. اس میں سب سے زیادہ اہم ترین کردار ہمارے نوجوانوں نے کردار ادا کیا ہے. آپ نے دیکھا جب فجر سے لے کر عصر تک کا یہ سارا آپریشن ہو رہا تھا, اس دوران جو ہماری نوجوان آرمی ہے وہ سامنے آئی, اور کس طرح سے نوجوان ہیکرز نے باقاعدہ طور پر ان کی ویب سائٹس کو ہیک کیا, اور اس قدر انہیں مجبور کر دیا کہ وہ پاور کے لیے ترستے رہے, اور ان کی لائٹس آف رہی, اور بہت سے سسٹمز جو تھے ان کے نکارہ بن گئے. اور اسی طرح سے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قدر امپاور کر لیں. یہی تو سوچ رہے تھے کہ شاید عوام جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف ہو چکی ہے, اور اب یہ پاک فوج کا ساتھ نہیں دے گی, اور لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. اب تمہیں سمجھ آئیے کہ ہم پاک فوج سے کس طرح محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت کبھی نفرت میں نہیں تبدیل ہو سکتی, کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں, اپنے گھر کے شیر کو مت مارو, اپنے گھر کے شیر کے خلاف کبھی مت اگلو کچھ بھی, کبھی مت اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو, کیونکہ تمہارے گھر کا شیر تمہیں بچا لے گا. اپنے گھر کے بڑوں کے خلاف بھی کبھی جو ہے وہ آواز بلند نہ کرو, ورنہ ارد گرد کے کتے جو ہے وہ تمہیں نوچ ڈالیں گے. اگر کتوں سے بچنا ہے نا تو پھر تمہیں شیر کی جو ہے وہ حفاظت کرنی پڑے گی. شیر چاہے کتنا ہی دھاڑتا ہو, کتنا ہی برا تمہارے لیے کیوں نہ ہو, لیکن وہ تمہارے گھر کا شیر ہے, وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے, محافظ ہے. اس کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھو, اس کے خلاف کبھی مت کھڑے ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.